السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیز سامعین و سامعات، اب چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا ان بدبختوں کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، تو ظالموں نے اذیت رسانی کے تمام حربے ضعیفوں، مسکینوں اور غلاموں پر آزمانے شروع کیے۔ شقاوت و کساوت کے ان مظاہروں میں بوڑھے، جوان یا عورت مرد کی کوئی تمیز نہ رکھی۔ جس کا جس پر بس چلا اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ان مظلوموں میں سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ مزید چند پیکران وفا کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صفوان ابن امیہ کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اسلام لائے اور انہی کی طرح تشدد کا نشانہ بننے لگے۔ ایک دن شدید گرمی میں دوپہر کے وقت صفوان کے باپ امیہ نے ان کو گرم پتھروں پر لٹایا ہوا تھا اور ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ اس پر بھی سنگ دلوں کی تسکین نہیں ہو رہی تھی، اور امیہ کا بھائی جو قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، امیہ کو مزید تشدد پر اکساتے ہوئے کہہ رہا تھا، زد و عذاباً، اس پر اور تشدد کرو اور اس وقت تک کرتے رہو جب تک محمد آ کر اپنے جادو کے زور سے اس کو چھڑا نہ لے۔ ان کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام انمار کے غلام تھے۔ ان کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، جسم جلتا، چربی پگھلتی اور آگ بجھ جاتی، مگر آتش انتقام سرد نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو اس پر برف جیسے سفید داغ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ داغ اس وقت کی یادگار ہیں جب مجھے آگ پر لٹایا جاتا تھا۔ کبھی ان کی مالکہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیتی، یہاں تک کہ سلاخ ٹھنڈی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں اپنی حالت زار بیان کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم انصر خباب، اے اللہ خباب کی امداد فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خباب کی یوں امداد فرمائی کہ ان کی مالکہ ام انمار کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس وقت کے سیانوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کا سر داغا جائے۔ چنانچہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب خباب کے ہاتھ میں سرخ کیا ہوا سریہ ہوتا اور ام انمار کا سر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار کے والد یاسر جو ہیں یہ دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے تو یہیں کے ہو رہے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یاسر پردیسی تھے اور سمیہ کنیز، اس لیے بے سہارا تھے۔ جب عمار، یاسر اور سمیہ تینوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین کی آتش انتقام بھڑک اٹھی اور انہوں نے ان تینوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشدد کی تاب نہ لا سکے اور واصل بحق ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ حضرت عمار البتہ زندہ رہے اور مدتوں سختیاں جھیلتے رہے۔ کبھی ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا اور کبھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا۔ جب اذیت رسانی کا مرحلہ گزر جاتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے جلے ہوئے بدن پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح فرماتے، یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو عمار کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی بن جا جس طرح ابراہیم کے لیے بنی تھی۔
کون جانے کہ اس پیار بھرے انداز میں دم کرنے اور اس نورانی ہاتھ کے لمس سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں کیف و سرور کی اور سکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہوں گی۔ کبھی عین عالم تعذیب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ خوشخبری سناتے، اصبروا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ اسلام میں غیر معمولی شہرت حاصل، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں یہ شریک رہے اور آقا کی خصوصی نگاہ التفات سے سرفراز بھی ہوئے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کچھ لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ لشکر میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دوران جنگ ایک مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے تلخ کلامی تک جا پہنچا۔ واپسی پر دونوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک دوسرے کی شکایت کی۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ نہیں فرما رہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگے اور اٹھ کر چل دیے۔ آپ سے اس انسان کا رونا برداشت نہ ہو سکا جس نے اسلام کے لیے اذیت ناک مراحل طے کیے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو عمار کو برا کہے گا خدا اس کو برا سمجھے، جو عمار سے بغض رکھے گا خدا اس کو ناپسند کرے گا، اور جو عمار کو حقیر جانے گا خدا اس کو حقیر جانے گا۔ حضرت خالد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر باہر نکلے، حضرت عمار کو تلاش کیا، ان سے معافی مانگی اور اس وقت تک معافی طلب کرتے رہے جب تک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہیں کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا پیار تھا صحابہ کے درمیان۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار کو جو محبت تھی وہ تو تھی ہی، اہل بیت نبی سے بھی آپ کو اس قدر والہانہ عقیدت تھی کہ ان کی شان میں ذرا سی گستاخی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ایک شخص نے ان کے روبرو حضرت صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے تو وہ تڑپ کر بولے، اسکت مقبوحا ممبوحا اتؤذی حبیبت رسول اللہ، چپ رہ بےہودہ بھونکنے والے، کیا تو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دیگر صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو پتھر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غبار آلود سر کو دیکھا تو اپنے دست مبارک سے ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، وَيَحْكَ ابن سمیہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھ پر افسوس ہے سمیہ کے بیٹے، تجھ کو ایک باغی جماعت مار ڈالے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کئی سال بعد پوری ہوئی جب معرکہ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہاں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ شہادت کے دن روزے سے تھے، شام کے وقت پانی ملے ہوئے دودھ کے ساتھ روزہ افطار کیا، پھر فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میری زندگی کی آخری غذا پانی والا دودھ ہوگا۔ اسی رات لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عمر میں بھی جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے جان لڑا دی، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں جو بات عرض کرنی ہے وہ آپ سب اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہاں بعض بدبخت جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات اٹھاتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی جماعت مار ڈالے گی، اور جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے تھے۔ چنانچہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو شہید کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ صفین جو ان دونوں حضرات کے درمیان ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ان میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ دونوں حضرات جو ہیں وہ جنتی ہیں، ہم ان پر کوئی اعتراض یا انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور اگر کہا جائے کہ ان دونوں میں حق پر کون تھا تو ہم کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ برحق تھے، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا کے متعلق جو ہے وہ یہ بات محدثین نے، مفسرین نے، فقہا نے لکھی ہے کہ فقیہ کو اپنے اجتہاد پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ چنانچہ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جنگیں ہوئی تھیں ان حضرات کے درمیان، اصل میں یہ جنگ کروانے والے کون تھے؟ وہ تو ابن سبا یہودی بدبخت کے پیروکار تھے، اور انہی کو جو ہے وہ باغی گروہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی باغی گروہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہی باغی گروہ تھا جس نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور اس کی بہت ساری تاریخی کتب میں اس کی صراحت بھی ملتی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے باہر نکلے، اور جنگ سے باہر نکل کر ایک طرف ہو کر یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ان بدبختوں نے دیکھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہ ہو، اور یہ بندہ جب باہر نکل رہا ہے، اتنی بڑی عمر کا یہ صحابی ہے، اگر یہ بزرگ آدمی یہاں سے نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے۔ لیکن ان کا مقصد تو تھا کہ ان کو لڑائے رکھنا اور ان میں جنگ کروائے رکھنا، تو انہوں نے بدبختوں نے، جنہوں نے یہ جنگ کروائی تھی، یعنی ابن سبا کے ٹولے نے، انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ علیحدہ سے ہو کر جنگ سے نکل کر یہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو بدبخت انگلی اٹھائے گا، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اور ہمارا ایسے کسی بدبخت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ایمان کامل کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔